اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 مشکل الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کس حرف کو پڑھنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے اور کس کو کس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے الفاظ دیکھیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 5۔ سب سے پہلے جو حرف پریشان کرتا ہے وہ ہے یا۔ اس خالی یا کو ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد دیکھیں، یہاں پر اس نون کے اوپر جزم ہے، لیکن جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ نون پڑھا نہیں جاتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ دیکھیں، ہم نے یہاں پر دال کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اس خالی یا کو نہیں پڑھنا، اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ تو ہم نے دال کو میم کے ساتھ ملانا ہے، یعنی دال میم 2 زبر دم، ہدم۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ جب ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آ جائیں، جیسے یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر جزم ہے اور آگے را کے اوپر شد ہے، تو ہم نے نون کو چھوڑ دینا ہے، یعنی ساکن حرف کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اس میم کو اس را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں بھی ایسا ہو کہ ساکن اور مشدد اکٹھے آ جائیں تو ہم نے ساکن حرف کو چھوڑ کر مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم اس میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، یعنی میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب۔ نون کو ہم نے نہیں پڑھنا، یہاں پر اس یا کو نہیں پڑھنا کیونکہ یہ یا خالی ہے، تو یہاں پر اس نون کو نہیں پڑھنا کیونکہ یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد مشدد حرف ہے، تو اس لیے ان الفاظوں کو ایسے پڑھا جائے گا، ہدم من ربہم اولئک علی ہدم من ربہم، ہدم من ربہم۔ اس کے بعد اگلے الفاظ دیکھیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 19، واللہ محیط بالکافرین۔ یہاں پر دیکھیں طا کے اوپر چھوٹی سی میم ہے، تو بہت سارے لوگ یہاں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے طا کو کیسے پڑھنا ہے، طا کو میم کے ساتھ ملائیں گے یا آگے با کے ساتھ ملائیں گے، اور با کے نیچے صرف زیر ہے، تو ہم نے یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، اس کا قاعدہ یاد کر لیں، تنوین یا ساکن کے بعد با آ جائے، یہاں پر دیکھیں طا کے اوپر 2 پیش ہیں، یعنی یہاں تنوین ہے، تو تنوین کے بعد آگے با ہے، تو ہم نے یہاں پر اقلاب کرنا ہے، یعنی طا کی آواز میم کے ساتھ بدلے گی، یہاں پر ہم نے اس چھوٹی میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، طا میم 2 پیش تم، با لام زیر بل، تم بل، یعنی یہاں پر اقلاب ہوگا۔ اقلاب کا مطلب اس چھوٹی میم کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے آگے پڑھنا ہے، واللہ محیط بالکافرین۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد اگلا حرف دیکھیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 24، فاتقوا النار التی۔ یہاں پر جو چیز پریشان کرتی ہے وہ ہے یہ خالی واو، خالی الف اور پھر یہ خالی لام۔ بہت سارے لوگ یہاں پر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے ان سارے خالی حروف کو کیسے لے کر چلنا ہے، یعنی یہاں پر دیکھیں یہ بھی خالی الف ہے، اس پوری آیت میں دیکھیں یہاں پر آپ کو بے شمار خالی حروف نظر آئیں گے، جیسے یہاں پر یہ خالی الف ہے، پھر یہاں پر خالی الف ہے، اور اسی طرح یہ 2 خالی الف، پھر آگے لام اور پھر یہاں پر الف، یعنی بے شمار خالی حروف ہیں۔ تو ہم نے ان کو کیسے پڑھنا ہے؟
تو ناظرین سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ ہم نے ان خالی حروف کو نہیں پڑھنا۔ الف کے قاعدے پر پوری ویڈیو چینل پر موجود ہے، اس کو ایک بار لازمی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے الف کو کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا۔ تو ناظرین یہاں پر ہم نے ان سارے خالی حروف کو نہیں پڑھنا، قاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اسی طرح یہاں پر را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس خالی الف کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ان الفاظوں کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے، فاتقوا النار التی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ہا کو سیدھا نون کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں سے یہ والا خالی الف، یہ والا اور یہ لام، ان سب کو نہیں پڑھنا، ہا کو سیدھا نون کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا آج کا آخری لفظ دیکھیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 30، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ یہاں پر لوگوں کو پڑھتے ہوئے جو مشکل پیش آتی ہے وہ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ ان خالی حروف کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کیسے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر بھی ہم نے کاف کو دال کے ساتھ ملانا ہے، اس خالی الف کو، اور اس خالی لام کو نہیں پڑھنا۔ کاف دال پیش کو دال زیر دی کو دی۔ اس کے بعد جو دوسری کنفیوژن ہوتی ہے وہ یہاں پر وقف کرنے کی ہے کہ ہم نے یہاں وقف کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین جب بھی ہم آیت کے بیچ میں یا آخر میں کہیں وقف کرتے ہیں تو آخری والے حرف کے اوپر جو بھی حرکات ہوں گی ان کو ہم نے ختم کر دینا ہے۔ یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اس زبر کو ختم کر دیں گے، یعنی یہاں پر اگر وقف کرنا ہے تو پھر ایسے وقف ہوگا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یعنی حمزہ کی آواز نکلے گی لیکن حمزہ کے اوپر حرکت کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہاں دیکھیں کاف پر وقف ہوگا تو زبر کو نہیں پڑھیں گے، یعنی وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اسی طرح یہاں نون پہ وقف ہوگا تو زبر نہیں پڑھیں گے، یعنی تَعْلَمُونَ۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر زبر کے ساتھ آگے ملا کر پڑھیں گے، کیسے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی غلطیاں درست کر سکیں اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آمین و صدق اللہ العظیم۔